ٹونی چڑیا کی 3 بیٹیاں تھیں۔ اس کی صحت بہت بگڑنے لگی تھی۔ اس کی تینوں بیٹیاں بہت اچھے سے اس کی دیکھ بھال کیا کرتی تھیں، پر اللہ کی مرضی کچھ اور ہی تھی۔ ٹونی چڑیا زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ تو آپ اپنا خیال رکھنا، میرے بارے میں نہ سوچنا، خوب پڑھ لکھ کر افسر بننا۔ آپ لوگوں کے فیوچر کے بارے میں سوچ کر مجھے بہت گھبراہٹ سی ہوتی ہے، مجھے معاف کر دو۔ ٹونی نے بہت دکھی ہو کر اپنی بیٹیوں سے کہا، ممی آپ ہمیں چھوڑ کر چلی جائیں گی؟ یوں بات کر کر ٹونی چل بسی۔ تینوں بیٹیاں اپنی ماں کے لیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ تینوں بیٹیاں اپنی ماں کے بارے میں ہی سوچ رہی تھیں، تبھی اس کے پتا گھر آ جاتے ہیں۔ ارے او ٹونی، کہاں ہو تم؟ باہر نکل۔ پاپا کہاں ہوں گی ماں؟ آپ کو تو کچھ خبر نہیں، ماں اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ سب آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ماں کی موت کی وجہ صرف اور صرف آپ ہو پاپا۔ بیٹی کی بات سن کر ٹونو چیرا اچانک رو پڑا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہو؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ آپ کی ماما چلی گئی؟ یوں وہ رونے لگا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ او خدایا، او خدایا، مجھے معاف کر دے۔ میری وجہ سے ٹونی کی جان چلی گئی۔ یوں وہ بھی زور زور سے رونے لگا۔ پاپا، جو نہیں ہونا تھا وہ ہو چکا، اب آگے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں سوچو پاپا۔ بات پر ٹونو چیڑے نے کہا، ہا 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 ہا، میرے راستے کا پتھر ہٹ گیا۔ اب میں تم تینوں کو بیچ ڈالوں گا۔ چلو۔ یہ کہہ کر وہ زبردستی اپنی بیٹیوں کو لے کر دوسرے جنگل لے جاتا ہے۔ بیٹیوں نے اس کے بہت ترلے کیے۔ پاپا، پاپا ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ، پاپا ہمیں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یوں ہاتھ جوڑ کر اس کی منتیں کرنے لگے، تبھی وہاں پر کالو کوا آ جاتا ہے۔ ان تینوں لڑکیوں کو بیچ رہے ہو نا؟ تینوں لڑکیوں کے 3 لاکھ ملیں گے۔ اتنے کم پیسے؟ یہ تینوں میری بیٹیاں ہیں، ان کی شادی بھی نہیں کرائی میں نے، اس لیے مجھے تھوڑے زیادہ پیسے دو۔ میں 3.5 لاکھ سے زیادہ نہیں دوں گا ان کو۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ لو پیسے۔ ٹونو چڑے نے پیسے لیے اور بیٹیوں کو چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ تینوں بیٹیاں کالو کوے کے سامنے گر گرانے لگی، ہمیں یہاں سے جانے دو۔ پر وہاں پر کھڑا کالو کوا ان کی ایک نہیں سنتا، انہیں ڈرا دھمکا کر زبردستی اندر چلنے کو کہتا ہے۔ ان تینوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہاں سے کیسے چھوٹے۔ دیدی، ہمیں کسی بھی طرح یہاں سے چھوٹ کر بھاگنا ہوگا۔ یوں ان تینوں نے طے کیا۔ رات کے اندھیرے میں جب سو رہے تھے، وہ تینوں رات کو بھاگنے کا پلان کرتے ہیں۔ کالو کوے نے ان کو کھسکتے ہوئے دیکھ لیا اور ان میں سے ایک چڑیا کو پکڑ لیا، باقی 2 وہاں سے چھوٹنے میں کامیاب ہو گئی۔ چھوڑ دیجیے، مجھے جانے دیجیے، مجھے میری دیدی کے پاس جانے دیجیے۔ یوں گر گرا کر اس کی منتی کرنے لگی، لیکن کالو کوے نے اس کی ایک نہ مانی۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں تو یہاں پر کسی کو نہیں جانتی، میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ میں کہاں پر ہوں۔ یوں مدد کے لیے چاروں طرف دیکھنے لگی، تبھی وہاں پر لوسی نام کی ایک کبوتر آئی۔ بیٹا، آپ دونوں کون ہیں اور یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ یہاں پر تو بہت خطرہ ہے، آپ یہاں سے چلی جائیں۔ نہیں جانتے ہم کہاں ہیں، ہمیں ہمارے پاپا نے بیچ دیا تھا، بہت مشکلوں سے ہم اپنی جان بچا کر آئے ہیں، ابھی میری بہن انہی کے قبضے میں ہے۔ او خدایا، یہ کیسا کسائی باپ ہے؟ بیٹا، یہاں بہت خطرہ ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ لوسی کبوتر نے انہیں اپنے گھر میں رکھ لیا۔ لوسی کبوتر اس کی ہر ضرورت پورا کیا کرتی، پر ٹنٹنی چڑیا ہر وقت اپنی بہن کی چنتا میں رہتی۔ آنٹی، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ جب ہم وہاں سے نکل رہے تھے، میری ایک بہن وہیں پر رہ گئی۔ آپ کچھ ایسا کریں کہ میں وہاں سے اس کو نکال سکوں۔ یہ بہت مشکل ہے، میں پھر بھی بہت کوشش کروں گی کہ کسی طرح آپ کی بہن کو وہاں سے نکال سکوں۔ ایسے ہی کچھ دن بیت گئے، لیکن لوسی کبوتر کچھ نہ کر پائی۔ ایک دن ان کی ملاقات ایک پولیس آفیسر سے ہو گئی۔ آپ لوگ چنتا نہ کریں، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا، میں آپ کی بہن کو ضرور نکال کر لے کر آؤں گا۔ مٹھو طوطی ایک پولیس آفیسر تھی۔ مٹھو طوطی اپنی فوج کو لے کر وہاں چلی گئی اور وہاں پھنسی ہوئی لڑکیوں کو باہر نکالا
उनमें उसकी बहन चीची चिड़िया भी थी। तीनों बहनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अब वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लग जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर